يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا 11واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیں شروع کریں. وما قدر اللہ حق کا قدری ہی. دوستو اس سے بڑا گلہ اللہ تعالیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا ہم سب انسانوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، قدرو، انہوں نے قدر ہی نہیں کی. کس کی؟ اللہ کی. حق کا قدر ہی، جیسے کہ اس کا حق تھا کہ اس کی قدر کی جاتی. اذ قالوا، جب وہ بولے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں نازل کیا اللہ نے بشر کے اوپر، اس بندے کے اوپر کوئی بھی چیز. یعنی جب انہوں نے قرآن کو ہی جھٹلا دیا. قل، تو کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے پھر نازل کی تھی وہ کتاب، الذی، جو جاء بہ موسیٰ، جس کے ساتھ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی. نورا وہدی للناس، جو نور تھی یعنی رستہ دکھانے والی تھی اور ہدایت تھی انسانوں کے لیے. تجعلونہ، اور تم نے اس کو رکھا ہوا تھا، قراطیسا، اس کے اوراق کو، تبدونہا، اور تم اس میں سے کچھ چیزیں تو ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری چیزیں چھپا جاتے تھے. یعنی تم نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا تھا. تم اس کو اللہ کا دین سمجھ کر بالکل بھی لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ تم نے اس کو اپنی مذہبی ٹھیکے داری کا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا. اس میں سے جو تو چاہتے تھے، جو تمہارے حق میں ہوتا وہ تو بتا دیتے، اور جو تم سمجھتے کہ تمہارے خلاف ہوتا تم اس کو چھپا لیتے. وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، تم اور تمہارے آبا و اجداد. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہیں. ثم ذرہم، لہٰذا آپ چھوڑ دیں ان کو، فی خوضہم، ان کی بےہودگی کے اندر، یلعبون، ان کو انہی کھیل تماشوں کے اندر لگے رہنے دیں. وہذا کتاب، اور یہی ہے وہ کتاب، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک مصدق الذی، جو مبارک ہے اور تصدیق کرتی ہے کس کی؟ بین یدیہ، اپنے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی. وَلِتُنذِرَ، اور اس کے ذریعے آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مکہ کے رہنے والے لوگوں کو، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد کے. اب دوستو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف مکہ کے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہی یہ اتری ہے. یہ اس وقت جب اتری تھی تو ان کے لیے ہی اتری تھی، اور پھر ان کا آگے پھیلانا، ان کا ہر جگہ پہ جانا اب یہ ایک فرض ہو چکا ہوا ہے. یعنی اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. یہی ہے وہ کتاب جس نے پوری انسانیت کو ہدایت اور نور کا رستہ دکھانا ہے. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالآخرتی، آخرت کے اوپر، یؤمنون، اور جو ایمان لائے بھی اس کتاب کے اوپر، وہم علی صلاتہم، اور وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے لیے یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. کون ایسا بندہ ہوگا جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اور پھر اس قرآن کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کرتا ہو، اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر نہ چلتا ہو. ومن اظلم ممن افترا، اور کون ہوگا جو ظلم باندھے اور اپنی طرف سے افترا کرے، اللہ، اللہ کے اوپر، کذباً، کس کی؟ جھوٹے ہونے کی، یعنی جھوٹی بات کی اللہ کے اوپر جو ہے وہ افترا کر دے، یعنی اس کی طرف منسوب کر دے. اب یہ جو آیتیں ہیں دوستو، یہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں اتری ہیں، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اوقالا، یا وہ بولا، اوہیا الیہ، میری طرف بھی وحی اترتی ہے. ولم یوحى الیہ،
کوئی چیز اس کی طرف، کوئی وحی اس کی طرف نہیں اترتی. شیء ومن قالا، اور جو بولا میری طرف بھی اتارا جائے گا بالکل اسی جیسا جو کہ اللہ نے اب اتارا ہے اس قرآن کی شکل میں. یعنی وہ نہ صرف جھوٹ بولتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، بلکہ کہتا ہے بالکل اس قرآن جیسا ایک قرآن میرے اوپر بھی اترے گا. وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، اِذَا الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، یہ موت کی سختیوں کے اندر ہوں گے، والملائکۃ، اور آپ اس وقت ان ملائکہ کو دیکھیں، باسطو ایدیہم، جو اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی جانوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، اس دن تمہیں بدلہ ملے گا اس ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جب تم باندھا کرتے تھے اللہ کے اوپر غیر حق کو. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ان آیات کے بارے میں تکبر کیا کرتے تھے. تو اس دن تمہیں ان تمام چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا. دوستو، آیتوں کا جھٹلانا صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم آیتوں کو بس یہ جھٹلا دیں کہ یہ نہیں اتری. ان تمام کاموں کے اوپر عمل نہ کرنا جو کہ اس کتاب میں نازل کیا گیا ہے، یہ بھی ان آیات کا جھٹلانا ہی ہے. آپ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ نے حق ادا کر دیا، تو آپ سمجھ لیں آپ نے قرآن کو جھٹلایا، کیونکہ آپ نے تو سمجھا ہی کچھ نہیں اس کے اندر ہے کیا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً یہ آئیں گے ہمارے سامنے، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ وترکتم، پہلی مرتبہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا بالکل اسی طرح سے. یہ جو اب شک کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ہڈیاں اور یہ جسم دوبارہ بن جائے گا، تم سب میرے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہو گئے. وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا، ما خَوَّلْنَاكُمْ، خَوَّلْنَاكُمْ کا مطلب جو ہم نے تمہیں دیا. کیسے چھوڑ دیا؟ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کسی بھی بات کے اوپر جانتے بوجھتے عمل نہ کرنا، یہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہی ہوتا ہے. وَمَا نَرَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَاءَكُمْ، آج کوئی سفارشی، الذین زعمتم، جن کے اوپر تمہیں بڑا زوم تھا، بڑا گمان تھا، انہم فیکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، شرکاء، تمہارے شریک. لقد تقطع بینکم، بے شک آج تو قطع تعلق کر لیا، بینکم، تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کیا ہوا آج جو تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے تھے، آج ایک دم سے قطع تعلق کیوں؟ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، تم نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا. ما کنتم تزعمون، جو تم ایک گمان بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، ہم عمل کریں نہ کریں یہ ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے. تو آج کدھر ہیں وہ؟ یہی گمان تھا نا تمہیں، تو کدھر گئے آج وہ؟ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي